علوم کے مراتب کے اعتبار سے ان علوم کے مباحث ہیں اور ان علوم کے فکری اور عملی تقاضے ہیں۔ تو یہ بات ذہن عالی میں محفوظ رہے اور اس نیت سے ان مطالب میں بحث کریں، قربتاً الی اللہ، دعا کریں مصلی میں بیٹھ کر، تنہائیوں میں دعا کریں پروردگار ہمارے اندر وہ روحانی قوت پیدا کر دے، وہ اخلاقی قوت پیدا کر دے کہ ہم کسی تیرے بندے کے کام آ سکیں، اس کے کسی درد و کرب کو دور کر سکیں، اس کے علم کو دور کر سکیں۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جیسے ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میک اپ کر کے اپنی شکل و صورت کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم کتنے اچھے کتنے خوبصورت ہیں۔ علم اخلاق کا یہ کام نہیں، علم اخلاق کا یہ کام ہے کہ ہم اپنے کرب سے نجات پا سکیں اور دوسروں کو ان کے روحانی کرب سے نجات دلا سکیں۔ یہ عزم کہ ہم دوسروں کو نجات دلا سکیں ان کے آلام سے، ان کے کرب سے، یہی اصل فتوت ہے، یہ فتوت ہے، یہ فتوت ہے۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک اور اہم بحث کی طرف اشارہ کر دوں، بلکہ خلاصہ پیش کر دوں۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ علم فتوت کی اپنی اصطلاحیں ہیں۔ دیکھیے یہ انسان عجیب و غریب ہے، اللہ کی آخر سب سے بڑی مخلوق ہے نا، جو سب سے بڑی پرابلم بھی یہی کریٹ کرتا ہے، کوئی اور نہیں کریٹ کر سکتا۔ دین سے لے کر علم تک ہر چیز کی آفت ہے سیاست۔ دین میں سیاست شامل ہو جائے، دین تباہ، علم میں سیاست شامل ہو جائے، علم تباہ۔ ظاہر ہے کہ یہ میں پہلے کہیں عرض کر چکا ہوں کہ سیاست سے جب اس طرح سے سیاق و سباق سے معنی سمجھ جاتی تھی کہ سیاست سے کون سی سیاست مراد ہے؟ ایک ہے سیاست جس میں پارٹیسپیٹ کرنا، جس میں حصہ لینا واجب کفائی ہے، یہ اپنی جگہ۔ سیاست یعنی انسانوں کے معاملات کو منظم کرنا، انسانوں کے اختلافات کو دور کرنا، انسانی معاشرے کو منظم رکھنا، پرامن رکھنا، یہ سیاست کا ہدف و مقصد ہے۔ اس ہدف اور مقصد سے اگر کوئی شخص سیاست میں کام کرتا ہے تو موجب اجر و ثواب ہے، اسے ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا۔ اور اگر وہ کوئی شخص اپنے اندر یہ صلاحیت محسوس کرتا ہے کہ ہم انسانوں کے کام آ سکتے ہیں، انسانوں کے مشکلات کو رفع کر سکتے ہیں، انسانوں کو منظم کر سکتے ہیں، ان کے اختلافات کو رفع کر سکتے ہیں، امن پیدا کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت ہے ہمارے اندر، تو سمجھیے کہ اس کے لیے متعین ہو جاتی ہے بات، اس پہ واجب ہے کہ وہ جائے اور اس میدان میں کام کرے، اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی اعتبار سے حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام سے یہ ایک جملہ ماثور ہے، کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نحن ساسۃ العرب، ہم ہیں امت عرب کے تربیت کرنے والے، ساسہ یعنی تربیت کرنے والے، مربی، نہ کہ سیاست دان جدید۔ اور یہ جو سیاست ہے، مثبت سیاست، یہ صرف اور صرف اصلاح کی خواہش مند ہوتی ہے، اقتدار کی خواہش مند نہیں ہوتی۔ یہ بڑی یعنی باریک سی لائن ہے۔ سیاست میں اگر انسان انسانی معاشرے کی اصلاح، بھلائی، امن، اس کے لیے کام کرنا چاہے تو وہ ہدف و مقصد اس کا یہی چیزیں ہوں گی،
قیام امن مقصد ہوگا، نہ کہ قیام اقتدار۔ واضح ہے؟ جو کہ حضرت سید الشہداء ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کا جملہ تاریخ میں آب زر سے لکھا ہوا موجود ہے کہ حضرت نے مدینے سے نکلتے وقت کیا فرمایا تھا؟ صرف اور صرف ایک ہی چیز تھی، اور وہ طلب اصلاح۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت کی اصلاح کے لیے۔ اصلاح خود غرض و غایت ہے، قیام میں امن، قیام عدل، قیام احسان اور اصلاح۔ اگر اس نقطہ نظر سے کوئی آتا ہے سیاست میں، مجھے بھی اجر و ثواب ہے۔ صرف اور صرف اگر اقتدار طلبی ہے تو اس میں انسان نظر انداز کر دیتا ہے، اسے اقتدار تک پہنچنا ہے، چاہے امن کے ذریعے سے پہنچے چاہے جنگ کے ذریعے سے پہنچے، اور یہ چیز خطرناک ہے۔ بہرحال یہ ایک بحث کہ سیاست پازیٹیو انداز سے اگر ہے تو میں اس کا مخالف نہیں ہوں، غلط میسج نہیں جانا چاہیے آپ کو، لیکن جو موجودہ دنیا میں سیاست ہے آپ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ کون سی سیاست ہے؟ وہ شیطانی سیاست ہے، وہ طاغوتیت ہے، وہ سرکشی ہے، وہ فتنہ انگیزی ہے۔ تو یہ سیاست جو ہے اس نے ہر چیز کو تباہ کیا ہے۔ چنانچہ اگر آپ حضرات تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو خود پورا کا پورا علم فتوت کہیں جا کر معلوم ہوگا کہ ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم۔ اس علم فتوت سے اور لفظ فتوت سے اتنا زیادہ غلط استعمال اس کا کیا گیا ہے ایک خاص عہد میں تاریخ اسلامی، یعنی تاریخ مسلمین، مسلمانوں کی سیاست میں ایک خاص عہد میں یہ فتوت یہ چیز خالص سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے اس کا استعمال ہوا۔ مصر میں اور بعد دوسرے ممالک میں ایک خاص عہد میں، اور اس اعتبار سے جو اصطلاحات ہیں، ظاہر ہے ان اصطلاحات کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس طرح فوجی اصطلاحات ہوتی ہیں، اور فوج ایک بڑی فوج ہوتی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، اور اس میں گویا ملٹری انٹیلیجنس ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہے، اس طریقے سے پورا نظام بنایا گیا تھا، اور وہ نظام فتوت کے نام پہ چلتا تھا، لیکن غرض و غایت اس کی اللہ نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، اقتدار تھا۔